کہ صحابہ کرام کی زندگیاں شعبان کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے صحابہ کرام کی زندگیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام زکوٰۃ جو ہوتی، جو مالدار صحابہ کرام ہوتے، وہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ شعبان کے مہینے میں ہی دے کر ادا کر دیں۔ زکوٰۃ جو ہوتی رمضان کے مہینے میں، زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، کیا شرط ہے کہ 1 سال گزرنا، آپ کے پاس جو مال آیا ہے 1 سال گزرنا، یہ شرط ہے۔ لیکن سال گزرنے سے پہلے اگر کوئی انسان زکوٰۃ دے دیتا ہے 10ویں مہینے میں، 8ویں مہینے میں، 11ویں مہینے میں، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔ اگر کوئی پہلے دے دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ کیوں دیتے تھے؟ یہ میں رمضان کی تیاریاں یا آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ رمضان کی تیاری آپ اس طرح کریں شعبان کے مہینے میں۔ زکوٰۃ شعبان کے مہینے میں کیوں دیتے تھے؟ کہ بہت سے صحابہ کرام غریب تھے، اکثر جو صحابہ کرام تھے کیا تھے؟ غریب تھے، دن بھر کام کرتے، کام کرنے کے بعد جو پیسہ ملتا اس پیسے سے اپنا گھر کا خرچ اور کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ وہ خرید کر لے کر آتے۔ اور جو مالدار صحابہ کرام جو تھے وہ شعبان کے مہینے میں اکثر زیادہ تر زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں جو پورا دن عبادت جو کرنا اور رات میں تراویحاں ادا کرنا، تو ایسے بہت سے صحابہ کرام تھے جن کو رمضان کے مہینے میں پوری عبادت کرنے کے لیے نہیں ملتی، کیونکہ وہ رزق حلال کمانے کے لیے باہر چلے جاتے۔ آج ہمارا بھی حال دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے بستی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جس طرح ہم رمضان کی تیاریاں کرتے ہیں وہ بھی تیاریاں کرتے ہیں۔ جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں اچھا کھانا پینا ہمیں ملے، ہمارے بال بچوں کو ملے، ہمارے گھر والوں کو ملے، تو وہ بھی یہ سوچتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جو رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں انسان کو کرنی چاہیے، رمضان کا حق جو ادا کرنا چاہیے، وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر ایسا دیکھیں تو رزق حلال بھی کمانا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ 12 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں اور 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد جو آپ کو پیسہ ملتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ رزق حلال میں شامل ہے اور وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن جو مسجد میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، مصلی بچھا کر جو عبادتیں کرتے ہیں، میں ذکر و اذکار کرتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ رمضان کا انتظار نہ کریں۔ بے شک رمضان میں اگر آپ نفل پڑھیں گے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اگر آپ فرض ادا کریں گے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ بے شک حق ہے یہ بات۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہ شعبان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دیتے تھے۔ اگر اللہ کی ذات سے اگر یہ امید رکھیں، اللہ کی ذات سے اگر یہ امید رکھیں کہ اے باری تعالیٰ، جو ثواب تو رمضان میں عطا کر رہا ہے، جو ثواب تو رمضان میں لوگوں کو دے رہا ہے، لیکن آج ہم غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اے باری تعالیٰ وہ ثواب ہمیں شعبان کے مہینے میں بھی عطا کر، تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امیدی ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں اللہ ہر حال میں ہمیں وہ انعامات و اکرامات نوازنے والا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کریں گے، زکوٰۃ گزر کر، زکوٰۃ کا 1 سال پیسے پر جو سال گزرنا ہے وہ رجب کے مہینے میں، جمادی الآخر کے مہینے میں گزر جاتے ہیں، 12 مہینے گزر جاتے ہیں۔ لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کریں گے۔ کیوں رمضان کے مہینے میں کریں گے؟ تو 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ وہ خدا جو رمضان کے مہینے میں لوگوں کو 70 گنا زیادہ ثواب دے سکتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نہیں دے گا؟ بے شک دے گا۔ اللہ کی ذات سے امید تو رکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ دو چیزیں یہاں پر ہمیں مل رہی ہیں، ایک تو غریب کی مدد ہو رہی ہے، زکوٰۃ اگر ہم جس کو دیں گے تو وہ رمضان میں جتنا وقت صرف کرے گا وہ نکالے گا، پیسے کی وجہ سے وہ نہیں نکالے گا بلکہ عبادتیں کرے گا، وہ بھی ثواب ہمیں ملے گا۔ اب غور تو کریں صحابہ کرام کی زندگیوں پر۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینا یا پھر صدقہ خیرات نکالنا، یہ سوچتے ہیں اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی نیت ہے، لیکن رمضان سے پہلے اگر ہم دیں گے، کسی غریب کی مدد ہو جائے گی تو یہ بھی برا نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا عمل ہے۔